بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا فوت شدگان کی والد کی، والدہ کی، دادی کی، دادے کی، نانا کی، نانے کی، کیا قربانی ان کے حصے کی ہم کر سکتے ہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا طریقہ ہے جس سے کہ ان کو اجر پہنچ سکے، انہیں ثواب پہنچ سکے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ انہیں اس قربانی کا فائدہ ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی نیک اولادیں ایسی ہیں کہ جو ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی تو کریں لیکن ان کے حصے کی قربانی کر دیں۔ تو ان کے والد تھے یا ان کی والدہ تھی یا ان کے دادا تھے یا ان کی دادی تھی، نانا تھے یا ان کی نانی تھی، کوئی بھی ایسا فوت شدگان، کوئی ان کا پیارا کوئی بھی تھا، ان کے حصے کی ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم وہی چیز دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا حکم دیا اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اس میں۔ دیکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ان سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ اور بچھڑے بڑے یاد آتے ان موقعوں پر، تو کس بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ اور بچھڑے بڑے یاد آتے ان موقعوں پر، کسی نہ کسی بہانے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اجر پہنچ سکے، انہیں ثواب پہنچ سکے۔ تو ایسا کون سا عمل کریں یا کون سی ایسی قربانی ہے جس سے ان کو اجر پہنچے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ نہیں سکھایا، اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے ایسا عمل نہیں کیا کہ جو اپنے پیاروں کے نام کی قربانی کی جائے۔ 3 طرح کے صدقے بتائے گئے تھے: نیک اولاد، اور علم چھوڑ جانا، اور کہیں پہ کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر جانا۔ تو یقین مانے کہ اولاد سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو نیک اولاد تو یہی چاہتی ہے کسی نہ کسی بہانے ہمارے جو والدین ہیں، ہم سے جو بچھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے جائے اور ان کی کوتاہیوں کو، ان کی سستیوں کو معاف کر دے۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث بھی اس میں واضح موجود ہے کہ جب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک انتظار کے منتظر ہوتے ہیں، دعاؤں کے، ایسے کہ وہ سمندر میں ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے اولاد ان کے لیے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ ان ڈبکیوں سے انہیں باہر نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہمیشہ ہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مجھے اور بھی یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جائیں گے تو قبروں میں گناہ گار، لیکن جب اٹھیں گے تو وہ جنتی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیسا، کون سا ایسا عمل ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پیچھے ان کی اولاد جو کہ دعائیں کرنے والی ہوں گی، ان کے شاگرد ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں گے، تو وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ہی اپنے فوت شدگان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور ان کی کوتاہیوں کو، سستیوں کو معاف کر دے۔ اب مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیا ان کی طرف سے حصہ یا کوئی بچڑا یا اونٹ کی قربانی یا کوئی کسی کے ساتھ ہم حصہ ڈال لے کہ ان کو اجر پہنچ سکے؟ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن محدثین نے اس کے لیے کچھ نرمی اختیار اس طرح سے کیا کہ نیک اولاد کوئی بھی اچھا عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں اجر لازم عطا کرتا ہے۔ آپ نے جو قربانی کرنی ہے، قربانی کا گوشت ہے، جو اس طریقے سے صدقہ سمجھ کے کر دے کہ اللہ انہیں بھی اجر عطا کر دے، اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے اور انہیں بھی اس کا اجر عطا کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو نہ تو قربانی میں کھل پہنچتی ہے، نہ تو پائے پہنچتے ہیں، نہ تو کلیجی پہنچتی ہے، نہ کوئی گوشت کا خاص حصہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ انسان کا تقوی ہے، وہ انسان کی نیت ہے۔ تو ہمیں نیت خالصاً، نہ کہ دکھلاوے کے لیے، نہ کہ شو مارنے کے لیے، نہ کہ ایسا عمل کرنا ہے جس سے انسان قربانی تو کر لے لیکن اللہ راضی نہ ہو سکے۔ اصل میں ہمیں اس میں مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ سارے کام ہی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، جو فوت شدگان ہم سے دور چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغوں میں سے باغات بنائے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔
تو بہت سی دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ سے آپ کا ہر نیک کیا ہوا اعمال انشاءاللہ ان کو وہ اجر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویسا بنا دے جیسے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔